بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا بن کر رہ جاتا ہے، اور ہم معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ غلط بات کا غلط انجام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہی کر بیٹھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں سعودیہ میں ایک مردہ عورت کے ساتھ پیش آنے والا سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جس کو سن کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ باعث مسلمان ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، سعودیہ کی رہائشی ایک خاتون جس کا نام مہرین شاہ تھا، جو ایک مردخانے میں مردوں کو غسل دینے کا کام سر انجام دیتی تھی، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ خاتون چغل خور ہے اور دوسری عورتوں پر بہتان بازی کرتی ہے، لیکن وہ خود کو بڑا پرہیزگار سمجھتی تھی۔ ایک دن ان کے پاس ایک نہایت نیک اور پرہیزگار خاتون کو غسل دینے کے لیے لایا گیا، جو مہرین شاہ کی رشتہ دار بھی تھی۔ مہرین شاہ کے ساتھ اور بھی 4 عورتیں میت کو غسل دینے کا کام کیا کرتی تھیں۔ جب اس نیک عورت کو غسل کے لیے وہاں لایا گیا تو مہرین شاہ اسے لے کر غسل خانے میں چلی گئیں، اور باقی ڈیوٹی پر مامور 4 عورتیں بھی وہاں پر پہنچ گئیں۔ جسم سے کپڑا ہٹایا گیا اور غسل دینا شروع ہو گئیں۔ غسل دینے کے دوران وہ سب آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ مہرین شاہ نے کہا کہ یہ عورت جسے ہم غسل دے رہے ہیں یہ بڑی بدچلن عورت تھی، اور اس کے بہت سے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی قائم تھے۔ ابھی اس نے یہ بات کہی ہی تھی کہ مہرین شاہ کا ہاتھ اس عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ جب وہ اپنا ہاتھ علیحدہ کرنے کی کوشش کرتی تو اس عورت کا جسم اس سے علیحدہ نہ ہوتا۔ کافی دیر وہ اسی کوشش میں لگی رہی کہ کسی بھی طرح ہاتھ علیحدہ ہو جائے، لیکن وہ بے سود رہی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی وہاں پر آئے، لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر کس طرح سے اس ہاتھ کو ران سے علیحدہ کیا جائے۔ وقت بھی گزر رہا تھا۔ صبح کے وقت اس عورت کو غسل دینے کے لیے لایا گیا تھا، لیکن اب تک رات ہو چکی تھی، لیکن ہاتھ علیحدہ نہ ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے قدرتی طور پر ہاتھ اس عورت کی ران سے جڑا ہوا ہے اور یہ کبھی بھی علیحدہ نہ ہوگا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ بات بڑھتے بڑھتے امام مالک تک جا پہنچی۔ جب کسی نے جا کر امام مالک کو اس واقعہ سے آگاہ کیا تو امام مالک جلدی سے وہاں پر پہنچے اور باقی عورتوں سے پوچھنے لگے کہ تب کون سی باتیں ہو رہی تھیں جب اس عورت کا ہاتھ میت کی ران سے چپکا۔ تو عورتوں نے بتایا کہ مہرین شاہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ عورت بدچلن ہے اور مردوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بھی ہیں۔ بس اسی بات کے دوران مہرین شاہ کا ہاتھ اس عورت کی ران سے چپک گیا اور دوبارہ ہاتھ علیحدہ نہ ہو سکا۔ امام مالک مہرین شاہ کے قریب گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ تو اس نے کہا، جی میں جانتی ہوں، ہماری رشتہ داری میں سے ہے۔ پھر امام مالک نے پوچھا کہ کیا اس کے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ تو مہرین شاہ نے کہا کہ حضور، میں نے بھی کسی سے ایسا سنا ہی تھا، میں خود کبھی نہیں دیکھا۔ پھر امام مالک نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا گواہ موجود ہے جس نے اس عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہو؟ تو مہرین شاہ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور اس عورت پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ یہ عورت نہایت نیک اور پرہیزگار تھی، لیکن آپ نے اسے بدچلن قرار دے دیا ہے، اس لیے آپ کا ہاتھ اس عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا ہے، اور تب تک علیحدہ نہ ہوگا جب تک آپ کا یہ جھوٹ سدھارا نہ جائے۔ امام مالک نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اختلاف کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی کی بات نہ مانی گئی اور کوڑے مارے جانے لگے۔ اس عورت کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، وہ چیخو پکار کر رہی تھی اور آخر بے ہوش ہو گئی، لیکن امام مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 80 کوڑے مکمل کیے گئے۔ جب 80 کوڑے مکمل ہو گئے
تو اسی وقت مہرین شاہ کا ہاتھ اس عورت سے علیحدہ ہو گیا اور اسے غسل دے کر دفن کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک اہم ترین سبق ہے۔ ہم کسی بھی شخص پر بغیر سوچے سمجھے الزام تراشی کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر الزام تراشی کرتے وقت دنیا میں ہی ہمیں بھی کوئی عذاب جھیلنا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک کچھ ایسے ہی واقعات سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے، اور کس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے چلنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔